دوستوں بات یہ ہے نہ الا الذی نہ الا الذی، یعنی کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ انسان کا بنایا ہوا جو پلان ہوتا ہے اس میں قدرت کی دخل اندازی اگر ہو جائے اور ہوا کرتی ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارا تو یہ پلان فیل ہو گیا۔ اور جب بہت بڑے ادارے کا کوئی پلان فیل ہو جاتا ہے یا غلط ہو جاتا ہے یا اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، کوئی کسر رہ جاتا ہے، تو پھر مت پوچھئے کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر اس ادارے سے وابستہ افراد، شخصیات اور پالیسی میکر، پلاننگ کرنے والے بہت سمجھدار ہوں، حالات کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہوں، اور دوسرے طرف جو لوگ ہیں، جو مخالف لوگ ہیں، جو ان کے مد مقابل لوگ ہیں، ان سے اگر وہ کچھ معاملات طے کرنا چاہیں تو بات سمجھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ادارہ ضد پر اڑ جائے کہ نہیں، ہم کیسے کم ہو سکتے ہیں، ہم کیسے کمتر ہو سکتے ہیں، ہمارا پلان کیسے ناکام ہو سکتا ہے، تو پھر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اگر عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے، عوام اس پہ اعتراض کرنے کے لیے تیار کھڑی رہے، تو پھر تو اور مشکل ہوتی ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے قیدی نمبر 804 کے ساتھ، کہ ایسا ڈٹا بیٹھا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہے، اسے صرف اپنی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی ساری زندگی اگر جیل میں گزر جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کتابیں لیے بیٹھا ہے، جو وظائف ہیں اس کے، جو عبادت ہے اس کے کرنے کے، وہ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ نظر رکھتا ہے اپنے عوام کی طرف۔ پارٹی تو رہی نہیں، لیکن وہ سنبھالے ہوئے کچھ لوگوں کو جو ان کے پیروکار ہیں، جو اسے تسلیم کرتے ہیں، جو اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پلاننگ یہی تھی کہ اس کو لندن سے لاؤ اور اس کو جیل میں لے جاؤ، جیل میں سڑا دو اس کو۔ جیل میں تو ویسے ہی یہ سر ٹکرا کے سلاخوں سے مر جائے گا، اس لیے کہ یہ نشے کا عادی ہے۔ ایسے کہتے تھے کہ جیسے اس کے ساتھ مل کے نشہ کیا ہو، آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، ساتھ مل کے نشہ کیا ہو، ساتھ مل کے عورتوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کی ہو۔ اس طرح سے یقین اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کہا کرتے رہے تھے۔ اور اب جب وہ ابھی تک صحیح ہے، بس کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو گیا۔ اب وہ کہیں گے کیا؟ جو گالیاں دینے والے ہیں وہ تو دیتے ہیں، زندگی بھر دیتے رہیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ انہیں سکون اس وقت ملتا ہے جب دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ اب کیا کریں؟ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بیوی کو بھی گھر میں ہی بنا دیا جیل اس کا، اس کو وہی قید کر دیا، حالانکہ بہت سے نکات ہوتے ہیں، بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں۔ ایک ادارہ جب کسی کے گھر کو سب جیل بنا رہا ہے تو گھر والے سے باقاعدہ پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ کیا پرمیشن؟ کیسی پرمیشن؟ ان کے لیے کوئی کیا خدا ہے کہ وہ پرمیشن لیں گے؟ خدا تو وہ خود ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ہوا کہ اس طرح سے توڑو، اس طرح سے توڑو، سب کچھ ختم کر دو، نشان ختم کر دو، پارٹی ختم کر دو۔ بیوی کو بھی توڑنے کی کوشش کی، لیکن اہلیہ محترمہ ڈٹی رہی۔ آخر انہیں بھی کس کا ساتھ نصیب ہوا ہے۔ اور اس عمر میں جا کے دوستوں کیا رہ گیا ہے بدلنے کے لیے؟ آدمی کو ہمیشہ اپنا راستہ ایک رکھنا چاہیے اور اس پہ مضبوطی سے ڈٹ جانا چاہیے۔ اور اس نے یہ ہوا کہ جیل میں بیٹھ کے نئے نئے لیڈر تیار کر دیے، نئی نسل کے، نئی شناخت والے اور نئے طور طریقے والے اور نئے زمانے کے ساتھ چلنے والے۔ اور پھر یہ ہوا کہ اب کیا کریں؟ پھر ایک ایلچی بھیجو جیل میں، مذاکرات کرو۔ وہ تو کتاب سے رہانے رکھ کے لیٹ جاتا ہے کہ اسے کسی سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ کس سے بات؟ کس کے لیے بات؟ جس مقصد سے وہ جیل گیا ہے اسے اسی مقصد کو قبول کرنا ہے۔ مذاکرات وہ کس کے لیے کرے؟ کس کے لیے اسے باہر بھیج جانا ہے؟ کسی کے لیے بھی نہیں۔ اسے تو اسی ملک میں رہنا ہے جہاں کے لیے اس نے کام کیا ہے، جہاں کے لیے اس نے نام کیا ہے۔ تو پھر کس بات کا تبادلہ، کس بات کے خیالات کے شیئرنگ، اور کس بات کے مذاکرات، اور کون سی ڈیلنگ؟ ایک جیل میں دوستوں سمجھنے کی بات ہے عام لوگوں کی بھی، کہ ایک شخصیت کو رکھی جائے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی بھی ہیں، کہتے ہیں بہت سے خطرناک قیدی بھی ہیں وہاں۔ اور پھر یہ کہا جائے کہ کوئی دہشت گرد وہاں داخل ہو گیا تھا، نقشے لے کر، مہنگے جوتے پہن کر پاؤں میں، اچھے کپڑوں کے ساتھ، پھر یہ کہ ان کے پاس بہت کچھ تھا۔
تو اس جیل میں جہاں ایسے لوگ اور ایسے خطرناک لوگ اور ایسی شخصیات موجود ہیں، وہاں کیسے یہ لوگ داخل ہو گئے؟ اس جیل کے دیواروں کے تو آس پاس پرندوں کو بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہیے تھا۔ بہرحال جو عام لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈرامہ تیار کیا گیا ہے کہ اس کو یہاں سے کہیں اور کہاں منتقل کریں گے، اٹک سے اڈیالہ لائے، اب اڈیالہ سے بنیگالہ لے چلو، تو اس کے لیے بھی کوئی توجہ چاہیے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے گھر میں لے جا کے اسے بند کر دیا ہے، لیکن اب کوئی ایک طریقہ چاہیے، کچھ بتانا ہے لوگوں کو کہ بھائی اس وجہ سے اب ہم اسے بنیگالہ لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں تو دہشت گرد آ گئے ہیں۔ دہشت گردوں کو اگر آنا بھی ہو اڈیالہ کی طرف، تو جب تک قیدی نمبر 804 وہاں ہے انہیں اپنا پلان ملتوی کر دینا چاہیے۔ اور دہشت گرد بھی کون؟ جو افغانستان سے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ شخص یہاں ہے، بہت بھاری نفری ہوگی، کڑی پابندیاں ہوں گی، کیونکہ ایک عام شخص تو وہاں جا نہیں سکتا۔ جو عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کی تلاشی ہوتی ہے، اور وہاں سے کہا گیا ہے کہ جب عمران خان نے جیل سے خط لکھے اور اخبار میں آرٹیکل لکھا تو کہا گیا کہ یہاں سے تو بھائی ایک کاغذ بھی نہ اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ تو جب ایک کاغذ اور ایک قلم اندر باہر نہیں لایا جا سکتا تو پھر ایک دہشت گرد کیسے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ عام لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، تبادلہ خیال کر رہے ہیں، دکانوں میں راہ چلتے، ادھر ادھر بسوں میں بیٹھے ہوئے، سفر کرتے ہوئے لوگ، میدانوں میں کھیلتے ہوئے لوگ، بچے اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، کہ کیا لوگ، عوام اتنی بیوقوف ہے کہ انہیں اس طرح کی کہانیاں سنائی جائیں کہ سر پہ رومال رکھ کے اور ہم نے یہ دہشت گرد پکڑے ہیں، جس کے جوتے بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ لوگ ان کے جوتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جوتے کتنے اچھے ہیں، کیا یہ دہشت گرد ہیں، اور کہاں سے یہ دہشت گرد ہیں؟ اگر ہیں تو انہیں عوام کے سامنے لایا جائے، بے نقاب کیا جائے۔ ایک کسی کو پکڑا تھا عمران خان پہ فائرنگ کے کیس میں، اور الگ عجیب سی کہانی تھی، لوگوں نے اس پہ بھی یقین نہیں کیا تھا، اور فائر تو کسی اور نے کیا تھا۔ بہرحال وہ بھی کہانی ادھوری رہ گئی، یہ بھی کہانی ادھوری رہ گئی، اور پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ کیا ان کا ٹارگٹ، ان دہشت گردوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان ہی تھا؟ اور یہ سوال تو بن ہی نہیں سکتا کہ کوئی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالنے کے لیے آئے ہو جیل توڑ کے، کیونکہ اسے کہیں جانا ہی نہیں ہے، اسے اس طرح نکلنا ہی نہیں ہے، وہ سارے رولز کو فالو کر رہا ہے، وہ سارے قاعدے قانون کے مطابق چل رہا ہے، یہاں تک کہ 2 نمبر راستہ کوئی وہ استعمال نہیں کر رہا ہے، بالکل سیدھی سیدھی سچی بات کرتا ہے، جس پہ اس کی بعض باتوں پہ تو اس کے اپنے جو نئے لوگ آئے ہیں پارٹی میں حادثاتی طور پر، وہ بھی نہیں مانتے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ جیل میں ہے، ہم باہر جو کریں، اور ان کی ہوئی باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ وہ جو ایک پارٹی سے بات کرنے کے لیے انہوں نے کہی تھی، تو کوئی 2 نمبر جو تحریک انصاف بنی ہوئی تھی، انہوں نے جا کے اس سے بات کر لیا تھا، اور مذہبی جماعت سے نہیں کی تھی۔ لوگوں میں یہ موضوع گفتگو ہے کہ کیا اڈیالہ میں جو دہشت گرد آئے تھے وہ عمران خان کو ٹارگٹ بنانے آئے تھے؟ پھر جو سمجھدار طبقہ ہے وہ یہی کہتا ہے یہ پوری ایک کہانی بنائی گئی ہے، اس طرح کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس موقع پر آپ کہاں تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے کہ کسی کی ہمت ہو گئی کہ وہ اڈیالہ میں آئے، حالانکہ وہاں بہت خطرناک قیدی ہیں، مریض قیدی بھی ہیں، ضعیف قیدی بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں، پھر وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہی ہے کہ اس کو یہاں سے بنیگالہ پہنچا دو، کیونکہ جیل میں بھی قیدیوں نے قتل کیا ہے، اور وہاں بھی اسی دوران 3-4 واقعات وہاں ایسے ہو گئے ہیں جس کو جواز بنا کر عمران خان کو وہاں سے بنیگالہ لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، بنیگالہ جا کر کون سا وہ سیر و سپاٹے کریں گے یا گھر کے کھانے کھائیں گے؟ وہاں بھی دیواروں کے اندر رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ سمجھداری اور بہت زیادہ معاملات کو مفاہمت کے راستے پر لے جا کر، لیکن دوستوں مفاہمت دونوں طرف سے ہوتی ہے، اور اڈیالہ والا تو مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کس چیز کی مفاہمت؟ اب تقریباً 1-2 ماہ بعد پورا 1 سال ہو جائے گا اس کی خواتین کو جیل کاٹتے ہوئے، بیمار خواتین کو، ضعیف خواتین کو، ضعیف مردوں کو، اور بہت سے ایسے لوگوں کو جو جیل میں جا کے بالکل صحیح سلامت جیل گئے، اور وہاں جا کے وہ فالج
کے مریض بن گئے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور بیساکھیوں پہ نکلے ہیں وہاں سے وہ، یہ حال ہو گیا ہے۔ لوگوں کی بڑی کہانیاں ہیں، ایک ایک کر کے ان کے جو وکلا ہیں وہ ان کو ریلیز کروا رہے ہیں، ان کو ریلیف دے رہے ہیں، جیل میں ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ پھر یہ رہ گیا اڈیالہ والا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ کہانیاں ایسی لکھوائیں کہ لوگ اسے سن کے حیرت زدہ رہ جائیں، ان کا منہ کھلا رہ جائے کہ اچھا ایسا ہوا۔ یہ تو بہت پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں کہ جیل میں کوئی نقب لگا رہا ہے اور جیل کھود رہا ہے، جیسے کراچی سینٹرل جیل کو سرنگ بنا لیا تھا قیدیوں نے۔ یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی حالیہ چند برسوں میں ہی ہوا تھا۔ تو یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں ایک ایک قیدی کی تلاشی نہ ہو، ایک ایک قیدی پر نظر نہ رکھا جائے، اس طرح کی کہانیاں وہاں بنتی ہیں۔ اب یہ جو کہانی بنی ہے یہ انتہائی پھس پھسی سی ہے اور اس میں بالکل بھی جان نہیں ہے۔ یہ جو ڈرامہ ہے یہ بالکل ہی بیکار ہے، یہ کاغذ پہ اگر لکھا گیا ہے تو وہیں یہ فیل ہو گیا ہے، اس کی ڈرامائی تشکیل نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر سیدھا سادہ طریقہ اختیار کیا جائے تو بہتر ہے کہ ہم اس اڈیالہ والے کو یہاں نہیں رکھ سکتے، اب اسے اڈیالہ سے بنی گالہ لے جانا ہے۔ جو کرنا ہے جلدی کر لیجئے، کیونکہ پھر عوام کو باہر نکلنا ہے، وہ نکلیں گے۔ بہتر ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو کم کر لیں، کیونکہ بنی گالہ ایک الگ جگہ ہے، اڈیالہ ایک الگ جگہ ہے، وہاں قیدیوں کے بھی آپس میں معاملات ہیں۔ اور جو سینئر تجزیہ کار ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس پہ کوئی بچہ بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستوں؟ کیا ان دہشت گردوں کا اصل ٹارگٹ عمران خان تھے؟ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔